बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा के केसेस अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगना शुरू हो गए। बातें शुरू हो गई कि ये क्यों लगना शुरू हो गए और क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो मैंने और ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब के वकीलों ने भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कल रात को फैसल अब्बास खार हमारे दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए मैंने बताया था कि ये तहरीक इंसाफ को दाना सिर्फ डाला जा रहा है, इसमें कुछ भी इनमें से नहीं निकलना। और वही हुआ। अभी आपने कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई और वो बहुत अहम समाअत थी। उसमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जो जिस तरह का ऑर्डर किया तो उससे चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक, तहरीक इंसाफ को क्या दाना डाला जा रहा है और क्यों डाला जा रहा है और क्या तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब के सामने जो शराइत रखी गई उस पर मैंने बात की, वो क्लिप बहुत वायरल हुआ। उसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और बिशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी एक बात की जा रही है कि उनको रिहा किया जा सकता है ईद से पहले। कुछ शराइत रखी गई हैं, वो शराइत तो ना बिशरा बीबी मानेगी ना इमरान खान मानेगी। उसके बावजूद भी बात हो रही है कि शायद उनको ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। तो ये मामला और माजरा क्या है उस पर तो खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा के केसेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगना शुरू हुए तो एकदम बात होने लग गई कि ये क्या हुआ कि अचानक जस्टिस डोगर ने पहले जो है वो 26 फरवरी को एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी वो लगा दी और फिर उन्होंने 26 फरवरी को अगली तारीख दे दी कि 11 मार्च को अलकादिर केस सुना जाएगा, ये सज़ा मुअत्तली। फिर साथ ही 26 फरवरी को ही तोशा खाना 2 केस भी लग गया था। तोशा खाना 2 केस भी लग गया और उसमें तारीख तो नहीं दी गई थी, लेकिन ये कहा गया था कि जो अपीलों के ऊपर एतराज़ात हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के वो दूर किए जाते हैं और नंबर लगाने का हुक्म दिया गया। मैं थोड़ी सी आपको 2 मिनट में ज़रा टेक्निकली समझा दूं कि इसमें हुआ क्या। उस पर भी जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब अलकादिर केस में पाबंद सलाह इमरान खान और बिशरा बीबी और अलकादिर और तोशा खाना 2 केस में। अच्छा, और 9 मई की मैंने फैसल मलिक साहब को मैसेज किया हुआ है, अभी वो अदालत में होंगे, उनका रिस्पांस नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब के 7 केसेस में ज़मानतें पेंडिंग थी, 9 मई के केसों में भी उनकी मुझे अब क्लैरिटी नहीं है कि याद नहीं है कि वो ज़मानतें हो गई थी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अलकादिर केस में और तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब पाबंद सलाह चले। अच्छा, अलकादिर केस जो है वो 13-14 माह से पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेन अपील भी और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी। मेन अपील कहा गया कि अपनी नंबर पे लगेगी, वो लंबा काम है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही और अब सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त 11 मार्च के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है। और इस हवाले से अलीमा खानम साहबा पहले ही कह चुकी हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। उस दिन या तो जस्टिस डोगर जो है वो छुट्टी पे चला जाएगा, उसकी कोई फैमिली में इमरजेंसी हो जाएगी, या साथ बैठा जज आजम खान बीमार हो जाएगा, या और फिर अगली हेयरिंग पे चला जाएगा मामला। अगली हेयरिंग में पता चलेगा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो एहतिकाफ बैठ गया और फिर ईद के बाद मामला चला जाएगा। और यही हो रहा है इमरान खान साहब के केसेस में। क्योंकि आपको सबको पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि इमरान खान साहब के केसेस क्यों नहीं लग रहे और कौन नहीं लगने दे रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अलकादिर केस अब चला गया 11 मार्च तक। उसमें मेन अपील नहीं है, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें। अच्छा, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च तक चली गई। तोशा खाना 2 केस जिसमें इमरान खान और बिशरा बीबी को सज़ा हुई थी 20 दिसंबर 2025 को, तो उसमें उनका केस नहीं लग रहा था और इतराज़ लगा दिए गए उनकी अपील के ऊपर। तो जब 26 फरवरी को बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश होते हैं जस्टिस खादिम सोमरो की अदालत में और वो जाके अदालत को बताते हैं कि क्या भोंडे एतराज़ात लगाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। एक एतराज़ ये लगाया गया और आप सबके लिए शॉकिंग होगा कि हमारी अदालतों के अंदर इस वक्त किस हद तक मामला चले गए हैं। पहला एतराज़ ये लगाया गया कि आपने जो अपील फाइल की है उसमें जो फ्लैग लगाते हैं ना, जो टैग लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं कि मसलन आपने पहले पेज के ऊपर आपने सारा बता दिया कि जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, उस पहली पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि फलाना चैप्टर फलाने पेज से शुरू होगा, फलाना चैप्टर फलाने पेज से शुरू होगा और पूरा एक फहरिस्त जो है वो दी जाती है। तो इस तरह जब आप केस फाइल करते हैं तो पहले पेज के ऊपर पूरी फहरिस्त होती है और उसके बाद फिर होता है कि जजमेंट फलां पेज के ऊपर है और फलां डॉक्यूमेंट फलां पेज के ऊपर है, फलां चीज़ फलां पेज के ऊपर है और ऊपर आप फ्लैग लगा देते हैं ताकि जजेस को फाइल पढ़ने के में आसानी होती है कि वो वहाँ से देख लेते हैं कि जैसे इनेक्चर होते हैं, इनेक्चर 1 इनेक्चर 2, इस तरह से, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं टेक्निकल। तो कहा गया कि आपने एक जगह पे फ्लैग नहीं लगाया हुआ। एक एतराज़ ये था। अंदाज़ा लगाएं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या किस नहज पे चली गई पाकिस्तान की अदालतें और क्यों लोगों का एतमाद अदालतों में उठता चला जा रहा है और कितना ये पाकिस्तान के नुकसानदेह है। पाकिस्तान में अदालतों पर एतमाद उठना, लोग कानून हाथ में लेंगे और ले रहे हैं। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया कि इमरान खान का और बिशरा बीबी का जो वकालतनामा आपने साथ लगाया है, वो जो पावर अटारनी साथ लगाया है वो पुराना है, क्योंकि अब पावर अटारनी और वकालतनामों पे दस्तखत हो नहीं रहे तो अब वो पुराना उन्होंने लगा दिया। अच्छा, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद ही वो एतराज़ वापस ले लिया। अच्छा, लेकिन इसमें एक और काम इन्होंने क्या किया, जब मेन अपील इन्होंने फाइल की और मेन अपील फाइल करके और आ गए और मेन अपील फाइल करके आ गए
اور مین اپیل نہیں لگی. انہوں نے کہا جیسے باقی کیس نہیں لگ رہے یہ بھی کیس نہیں لگ رہا, جیسے وہ احتشام کیانی نے لکھا. 1.5 ماہ بعد, اور یہ اپیل کب فائل ہوئی تھی؟ 20 دسمبر کو سزا ہوئی, 20 دسمبر کو سزا ہوئی, 29 دسمبر کو اپیل فائل ہو گئی تھی 90 دن, اور میرے خیال 1 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے, جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اس میں آپ نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے. اچھا 1.5 ماہ بعد جب وہ گئے ضمانت کی درخواست فائل کرنے کے, مین اپیل تو آپ لگا نہیں رہے, تو یہ ضمانت کی درخواست ہے, چلیں آپ فیصلہ معطل کر دیں اور ضمانت رہا کر دیں جب تک آپ نے مین اپیل نہیں سنی. تو کہا گیا کہ آپ کی تو جو اپیل تھی اس کے اوپر اعتراضات تھے اور 7 دن میں آپ نے وہ اعتراضات دور کرنے تھے, اور کیونکہ آپ نے اعتراض دور نہیں کیے تو اب تو وہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہے, اور اب وہ ٹائم بارڈ ہو گئی ہے, اب تو آپ کا معاملہ ختم. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہوتی ہے اس کا 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اوپر کی عدالت میں اپیل کرنے کا, ہائی کورٹ میں. اگر آپ 1 ماہ کے اندر اندر اپیل نہ کریں تو پھر وہ جو نیچے والا فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے اور وہ فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ اوپر عدالت میں جا ہی نہیں سکتے. تو کہا گیا کہ ٹائم بارڈ ہو گیا. اب یہی معاملہ لے کر اور 26 فروری کو پیش ہوئے سلمان صفدر صاحب جسٹس خادم سومرو کی عدالت میں کہ سر وہ انہوں نے اعتراضات لگا دیے ہیں, حالانکہ ہم نے تو بر وقت چیزیں کی تھیں اور انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ اعتراضات ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ آرڈر کر دیا اوپن کورٹ میں کہ اعتراضات دور کیے جاتے ہیں. رجسٹرار آفس کو کہا جاتا ہے کہ نمبر لگائیں, کیونکہ جب تک نمبر نہیں لگتا کیس کو تب تک وہ پروسیس شروع نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر آگے جائے گا ایک برانچ میں, پھر دوسری برانچ میں جائے گا, پھر بینچ بنے گا, پھر سماعت مقرر ہوگی, یہ ساری چیزیں. اچھا 26 فروری کو اوپن کورٹ میں آرڈر کر دیا خادم سومرو صاحب نے. اب کیا ہوا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. یہ سارا دانہ ڈالا جا رہا تھا تحریک انصاف کو کہ دیکھیں انہوں نے تمہارے کیسز لگوا دیے ہیں, خادم سومرو کے پاس بھی لگ گئے ہیں, ڈوگر نے بھی لگا دیے ہیں, وہ ارباب محمد طاہر اور انعام امین نہیں ارباب محمد طاہر اور اعظم خان نے وہ کیس بھی سن رہے ہیں اپنا, اس کا پتہ نہیں ارباب محمد طاہر اور خادم سومرو, وہ جو توشہ خانہ 1 میں سزا معطل ہے, فیصلہ کالعدم نہیں ہوا, اور اسی میں درخواست دائر کی عمران خان صاحب کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے, وہ بھی 10 مارچ کے لیے لگا دی ہے. تو یہ سارا دانہ ڈالا گیا. اور یہ دانہ کیوں ڈالا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جو شہباز شریف ایک بریفنگ دینا جا رہے ہیں ایران امریکہ کے معاملے کے اوپر اور افغانستان کے معاملے کے اوپر, تو آپ اس بریفنگ میں آ جائیں. اب تحریک انصاف کل اس میں نہیں گئی. جب وہ نہیں گئی تو آج عدالت سے بھی کھیل ختم ہو گیا. اگر وہ کل چلے جاتے تو آج سماعت ہو جاتی اور آج نوٹس ہو جاتے اور اگلے ہفتے کے لیے سماعت مقرر ہو جاتی, اور شاید اگلے ہفتے جو ہے مطلب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کی فیصلہ بھی آ جاتا. لیکن کیونکہ تحریک انصاف کل نہیں گئی شہباز شریف کی اس بریفنگ میں, اور یہ سارا جال بچھایا گیا تھا, یہ سارا دانہ ڈالا گیا تھا کہ آپ اس بریفنگ میں آئیں تاکہ انٹرنیشنلی یہ پیغام دیا جا سکے کہ جناب دیکھیں یہ اپوزیشن اور سارے ہمارے ایک پیج پہ ہیں, جو ہم افغانستان کے اندر اٹیک کر رہے ہیں اس معاملے میں بھی, جو ہم خلیجی ممالک کے حوالے سے ہمارا موقف ہے, ایران کے حملوں کی جو ہم مذمت کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ساری حکومت اپوزیشن سارے ایک پیج پہ ہیں. ایران کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے اس پہ بھی, جو ٹرمپ کے معاملے میں ہمارا موقف ہے, جو پیس بورڈ کے حوالے میں ہمارا موقف ہے, جو ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے, ساری چیزوں کے اوپر ہم سب, ہماری جماعتیں آن بورڈ ہیں اور سب اچھا ہے. پی ٹی آئی تو گئی نہیں, انہوں نے یہ پلان سارا ناکام بنا دیا. اور اس پہ فیصل عباس خر جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہی کل ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بریفنگ میں جو کل ہوئی اس میں 2 یا 3 اہم شخصیات نے آنا تھا بریفنگ دینے کے لیے, لیکن جب پی ٹی آئی نہیں گئی, تحریک تحفظ پاکستان نہیں گئی, اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں گئے, گوہر صاحب نہیں گئے, یہ سب نہیں گئے, تو بیرسٹر علی ظفر نہیں گئے, تو اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ وہ 2 شخصیات نہیں آئیں اور بس ایویں ہی بس گپ شپ کر کے اور یہ سارا کام ختم کر دیا گیا. گپ شپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمران مرتضیٰ صاحب نے چینل 92 پہ جو اس پروگرام میں ثاقب بشیر صاحب بیٹھتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی نئی بات نہیں تھی, وہ باتیں ہمیں اس بریفنگ میں بتائی گئی جو آلریڈی پاکستان کا بچہ جانتا ہے. تو اب کیونکہ تحریک انصاف نہیں گئی اور اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا تو ضروری ہے, یا تاثر دینا ضروری ہے, اب بتایا جا رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے, ان کیمرہ اس میں بریفنگ دی جائے گی اور دوبارہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ کی جائے گی. اب کیونکہ تحریک انصاف نہیں گئی تو آج جائی صاحب کا مزاج بھی بدلا ہوا تھا. آج انہوں نے کیا کہا, جب وہ گئے سلمان صفدر صاحب, انہوں نے کہا سر وہ آپ نے پچھلی سماعت پہ آرڈر کیا تھا کہ اعتراضات دور اور نمبر لگا دیں, تو انہوں نے نمبر لگا ہی نہیں رہا رجسٹرار آفس. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا. میں نے کب کہا تھا؟ اندازہ لگائیں کس طرح سے پاکستان کی عدالتیں چل رہی ہیں. تو جناب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب انہوں نے کہا کہ آپ جا کے, کیونکہ آپ ٹائم کنٹونیشن کے لیے اپلیکیشن دیں رجسٹرار آفس کو. یعنی وہ بار بار کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کہ جب ہم نے اپیل فائل کی, اگر اعتراضات لگے تھے تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں انفارم نہیں کیا گیا, ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اور وکالت نامہ جو کہا گیا کہ وہ لیٹسٹ نہیں ہے, پاور اٹارنی لیٹسٹ نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا ہمیں تو کئی درخواستیں ہم نے دی ہوئی ہیں, ہمارے تو پاور اٹارنی وہ لینے نہیں دے رہے اڈیالہ جیل سے. اور اسی طرح سے وہ فیصل ملک صاحب نے بھی مختار حسن کو انٹرویو دیا وہاں پہ باہر نکل کے, اور انہوں نے کہا کہ کئی ہمارے وکالت نامے اندر گئے ہوئے ہیں, دستخط نہیں کروا کے دے رہے بشرا بی بی سے اور عمران خان سے, تو ہم کیا کریں.
بجائے اس کے کہ جائز صاحب آرڈر کریں کہ ابھی جائیں اور ہم آرڈر کرتے ہیں اس کو سپرنٹینڈنٹ کو ابھی سائن کروا کے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وکالت نامے پرانے. اب جائز صاحب اپنے 26 فروری والے آرڈر سے مکر گئے. کہا ہے کہ آپ جا کے درخواست دیں کہ آپ ٹائم رجسٹرار آفس کو ٹائم کنڈون کر دیں کہ ہم نے جو تاخیر سے اپیلیں فائل کی ہیں تو آپ وہ جو ٹائم گزر گیا ہے, مدت گزر گئی ہے, جو اضافی دن ہے وہ آپ اس پہ درگزر کریں اور آپ اپیلوں کا نمبر لگا دیں. آپ جا کے اور رجسٹرار آفس کو درخواست دیں. اندازہ لگائیں جج صاحب اپنے 26 فروری والے آرڈر سے مکر گئے ہیں, سیدھا مکر گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ یہ سب دانہ ڈالا جا رہا تھا تحریک انصاف کو. کوئی اس سے کچھ نہیں نکلنا تھا, کچھ نہیں نکلنا تھا. یہ صرف دانہ ڈالا جا رہا تھا, ابھی بھی دانہ ڈالا جا رہا ہے. کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی رہائی ان حالات میں تو نہیں ہوگی. اور کیوں نہیں ہوگی اور کیا تحریک انصاف کے عمران خان کے سامنے شرائط رکھی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں رکھ دیتا ہوں. تو اب سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ اگلا ہفتہ اہم ہے, بالکل ہے, کہ اگلے ہفتے عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی والی بھی درخواست لگی ہوئی ہے ارباب محمد طاہر کے سامنے اور خادم سومرو کے سامنے. اگلے ہفتے القادر کیس میں سزا معطلی بھی لگی ہوئی ہے. اگلے ہفتے شاید یہ توشہ خانہ 2 کیس بھی لگ جائے, لیکن ان سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاحمت نہیں ہے, سسٹم کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. جب تک موجودہ نظام کے اوپر کوئی مزاحمت کا دباؤ نہیں ہوگا تو کیسے عدالتیں عمران خان کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ رہا کر دیں گی اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی اور ان کے پراپر علاج کرانے کا حکم دے دے گی. تو میرا بالکل ہی خیال نہیں ہے. اس کی میں نے وجہ بتا دیا ہے کہ عدالتیں اس وقت کوئی ایسا آرڈر کریں گی جب عدالتیں, آپ کو پتہ ہے چیزیں کیسے چل رہی ہیں, اور جیسے چیزیں چل رہی ہیں اس میں اس وقت کوئی چیز پازیٹیو پیش رفت ہوگی جب مزاحمت ہوگی, جب دباؤ ہوگا. اس وقت کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی مزاحمت نہیں ہے, کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. تو سب اچھا ہے نظام کے لیے, سب چیزیں ان کے لیے, ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور اب اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی تھیں اس کا اسلام آباد کورٹ نے جواب دے دیا, ڈراپ سین ہو گیا. انہوں نے بتا دیا کہ جو کیس لگائے گئے تھے یہ جس مقصد کے لیے لگائے گئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا نہیں کیا, آپ لوگ نہیں گئے ادھر بریفنگ میں, تو ادھر سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں کہ ادھر سے آپ کو کچھ ملے گا. تو یہ صورتحال ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے جو شرائط رکھی گئیں اس پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا, بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.